بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست دوسرے سے بولا، تم نے وہ کہانی سنی ہوئی ہے؟ دوست نے جواب دیا، نہیں، میں نے دوسری کہانی سنی ہوئی ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ اس چیز کا ذکر نہ کرو جس کو دیکھا نہیں، اور اس کا بھی کیا تذکرہ جو کسی کو دکھلائی نہ جا سکے۔ زمین پر ہی مشرق و مغرب ہیں، آسمان پر مشارق و مغارب نہیں ہیں۔ آسمان بے جہت و بے سمت ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ آنکھ نہ ہو تو نظارے کا کیا قصور؟ حضوری قلب نہ ہو تو قرب حقیقت کا کیا مطلب؟ تمنائے سفر نہ ہو تو جزائے سفر کیا؟ دل مومن نہ ہو تو زبان کا کلمہ کس کام؟ منزل کا فیض ہی آمادہ سفر کرتا ہے۔ جس چیز کی آرزو ہے وہی چیز حاصل آرزو ہے، اور وہی خالق آرزو ہے، یعنی آرزو ہی حاصل آرزو ہے۔ حقیقت کے سفر میں ارادہ بھی حقیقت ہے اور سفر بھی حقیقت۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ بے اعتدالی کی اس سے بڑھ کر کیا سزا ہو سکتی ہے کہ انسان کو خوراک کی بجائے دوا کھانا پڑے۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ دو انسانوں کے مابین ایسے الفاظ جو سننے والا سمجھے کہ سچ ہے اور کہنے والا جانتا ہو کہ جھوٹ ہے، خوشامد کہلاتے ہیں۔ بے رنگ زمین میں بے رنگ بیج اور بے رنگ پانی سے رنگ کیسے پیدا ہو گئے؟ تسلیم کے بعد امر کا منکر شیطان ہے۔ مسلمان کے لیے اہل قرآن ہونا ہی کافی نہیں، حامل قرآن مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن کا اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور قرآن کے اصول زندگی میں فرق نہیں۔ یہاں تک کہ نزول قرآن سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اصول قرآن کے مطابق تھی۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ ہم قصیر المقاصد ہیں۔ آج کا انسان بیک وقت ہزارہ کام کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ کثیر وابستگیوں نے انسان کو مستقل مزاج نہیں رہنے دیا۔ آج کا آدمی کمپیوٹر کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ مشینی عمل سے مسلسل گزرنے والا انسان مشین کا حصہ بن گیا ہے۔ جذبات سے محروم، نہ آشنا، نہ محبت سے آشنا، نہ وفا سے باخبر، نہ غم سے گزرتا ہے، نہ خوشی کو جانتا ہے۔ آج کی ٹریجڈی یہی ہے کہ آج کوئی ٹریجڈی نہیں۔ سانحہ مر چکا ہے۔ آج کی زندگی میں نہ مرثیہ ہے نہ قصیدہ۔ انسان کئی زندگیاں گزار رہا ہے، اور لازمی ہے کئی اموات دیکھ رہا ہے۔ کثیر المقاصد زندگی ہی بے مقصد زندگی ہو کر رہ جاتی ہے۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ ہر ایک سے بے تعلق اپنی ذات سے بھی لا تعلق ہو کر رہ گیا ہے۔ صرف شکل انسان کی قائم ہے، صفات سب بدل چکی ہیں۔ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو تھا وہ نہیں ہے۔ شاید کسی حادثے میں انسان مر چکا ہے اور اب اس کا بھوت زندہ ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ منافقت انسان کو اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہے۔ منافق وہ شخص بھی ہے جو اسلام سے پیار کرے اور مسلمانوں سے دشمنی۔ منافق وہ بھی ہے جس کے ظاہر باطن میں فرق ہو، خلوت جلوت میں فرق ہو،
جس کی باتیں سچی ہوں اور وعدے جھوٹے ہوں، جو دشمنوں کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کرے اور دوستوں کی ہنسی اڑائے، جو محسنوں کے ساتھ وفا نہ کرے، جو انسان کا شکر نہ ادا کرے اور خدا کی تعریفیں کرے، جو امانت کی حفاظت نہ کرے، جس کو اپنے سے بہتر کوئی انسان نظر نہ آئے، جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے، جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ جب چاہے مکڑی کے کمزور جالے سے بھی ایک طاقتور دلیل پیدا فرما سکتا ہے۔